بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کے پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام آپ پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں سیاسی پارہ ایک مرتبہ پھر سے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن پھر اطلاع آئی کہ وہ بنی گالہ سے کہیں نکل گئے ہیں۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ایک ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، جس کے بعد عدالت نے ان کو 3 دن کی راہداری ضمانت دے دی ہے۔ یعنی اب اس کے بعد تقریباً 3 دن تک کم از کم عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو ان کو مطلب اب وہ خود کو جو ہے نا قانون کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اس پہ ہم مختصر بات کریں گے، لیکن ہمارے جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، جو ملک میں جو حالیہ بارشیں ہیں، سیلاب ہے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب، جو کہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں، دیہی ترقی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ فیصل امین صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا فیصل امین صاحب، ہم سیلاب پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے حصے میں جیسے میں نے ابھی کہا بھی کہ کل سے جو ہے نا پھر سے جو ایک ٹیمپریچر ہے، سیاسی ٹیمپریچر ہے، وہ تیز ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کل جو ہے نا حکومت ان کی گرفتاری کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بنی گالہ میں ان کو جو ہے نا مطلب نہیں ملے۔ آج پھر ان کی طرف سے ضمانت کی گئی عدالت سے۔ تو یہ اگر خان صاحب کے خلاف کوئی کیس ہے تو وہ خود کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ سارے کیسز سے خان صاحب کے اوپر آلریڈی 16 FIR کاٹ چکے ہیں بے بنیاد اور بغیر کسی ریزن کے۔ حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں کہ ان کو پنجاب میں مار پڑی۔ اب کل تازہ کراچی میں یہ ساری پارٹی اکٹھی تھی میڈیا کے خلاف، اور وہاں پہ بھی یہ حال ہے۔ تو یہ بڑے ہتھکنڈے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں دیکھیں اپوزیشن اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں جی، اور اپوزیشن کو اس طرح سے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ٹارگیٹ نہیں کیا گیا۔ میرے بھائی الینی پہ 19 FIR کٹی ہوئی ہیں۔ تو اب مطلب یا تو یہ کہہ دیں کہ سارے جو PTI کے لوگ ہیں یہ تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں اور ان کو مطلب افسروں کو جیلوں میں ڈالنا ہمارا فرض ولی ہے، تو ہمارے اوپر کوئی ثبوت پیش کرے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب نے ایک اصولی موقف لیا، ایک سازش کے تحت ان کی حکومت گیری۔ اگر یہ کہتے ہیں سازش نہیں تھی، پہلے تو یہ کہتے ہیں خط ہی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خط تھا، تو جب خط تھا تو اس کا پھر کریں اوپن ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کو اوپن کریں، پوری قوم کو بتائیں کہ بھائی اگر خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو پوری قوم کے سامنے سے خان صاحب کو یہ جھوٹا ثابت کریں، لیکن یہ اس سے چھپ رہے ہیں۔ کیوں چھپ رہے ہیں؟ بات اوپن کریں، قوم کے سامنے رکھیں۔ انفارچونیٹلی یہ بات کرتے ہوئے مجھے بڑا افسوس بھی ہے، ہم ایک جمہوری سسٹم میں ہیں لیکن وہ جمہوری سسٹم نہیں، کیونکہ جس طرح جرنلسٹ کے ساتھ، جس طرح یہ میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے، اچھا سنا بھی نہیں کہ اس نے کیا کہا یا جو بھی، اس کو گرفتار کیا، اس بیچارے کو ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کیا۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ شہباز گل کے ساتھ جو یہ مطلب کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اس بیچارے کو مطلب اس نے اگر کوئی بات کی ہے تو برنگ ہم ٹو دا کورٹ آف لا، جو کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرے گا اس میں مطلب وہ اپنا فیس کرے گا۔ لیکن یہ لوگوں کو اسی طرح وہ پرانی جو 1990 کی دہائی میں ایک سسٹم ہوتا تھا کہ چک لو، مارو، پٹو، پریشر ڈالو، لیکن انفارچونیٹلی ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں، ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ ٹائم اس لیے چینج ہو گیا ہے کہ سر ایک تو آپ لوگوں کا میڈیا ماشاءاللہ مطلب ہے بہت اویئر ان دا سینس ایسا ہے کہ یو آر آن دا اسپاٹ ایوری ٹائم ایوری ویئر، آپ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوشل میڈیا میں جو وہ پھر اس کی ڈیفیوژن ہوتی ہے، اس کی مزید ہوتی ہے، تو وہ چیزیں وہ ہیں کافی مطلب مشکل ہو گئی ہیں چھپانی۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کا جو ایک ایوری مین از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، تو بالکل وہ اپنی انوسینس ہمیشہ جس طرح انہوں نے پہلے بھی اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا
اور اب بھی وہ اپنی انوسینس ثابت کریں گے کورٹ آف لا میں. لیکن یہ رانا ثناء اللہ جیسے مطلب معذرت کے ساتھ کرمنل لوگوں کی جو پولیس اس وقت لٹرلی کلو بٹ موڈ پہ آئی ہوئی ہے, مارنا پیٹنا اور یہ وہ, تو یہ ایک بڑی شرمناک ہے پاکستان کے لیے, کہ انٹرنیشنلی بڑی ایک بدنامی والی بات ہے کہ انہوں نے جو حرکتیں میڈیا کے ساتھ اور پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ شروع کی ہیں. فیصل امین صاحب, یہ جس کیس میں خان صاحب کو ضمانت ملی ہے, آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, وہ ایک ویڈیو تقریر وہ اپنے جلسے سے اس نے خطاب کیا جو یہ شہباز گل کے حوالے سے تھا, تو اس میں تو اس نے بالکل اوپنلی کہا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, اور پھر وہ عدلیہ کو جو ایک جج صاحبہ ہے خاتون, اس کو بھی دھمکیاں دی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے نا یعنی اوپن تھریٹس ہے, دھمکیاں ہیں, تو اسی کے اوپر کیس بنا ہے؟ دیکھا جی, آؤٹ آف پہلی بات تو یہ کہ ان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ سب جوڈیشس ہے, زیادہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن ایک بات میں یہ کروں گا کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی بندہ سسٹم میں پاورز کے ساتھ ریسپانسبلٹی ہوتی ہیں, اگر آئی جی ہے یا ایس پی ہے یا تھانے دار ہے یا ایون پرائم منسٹر ہے, اس کے اوپر ایک مطلب قانون کا بھی ایک ہوتا ہے نا, اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے سے ہٹ کے ایک حرکت کرتا ہے اور وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار بنتا ہے, بے شک وہ مطلب ہماری پی ٹی آئی کا اعلی کار بن کے اگر مثال کسی پوزیشن پہ کام کرتا ہے تو وہ غلط کام ہے, ہم اس کو کنڈیم کریں گے. اور باقی سب جوڈیشس ہے, اس کے اوپر عدلیہ اس کے کیس کے میرٹ کے مطابق. نہیں, آپ سمجھتے نہیں میں فیصل امین صاحب, یہ جیسے خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اس وقت جو ایک طریقہ کار تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا. جو ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب, اس نے بالکل جو ہے نا وہ جو تحریک تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا اس وقت. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی یہ بالکل جو ہے نا غیر آئینی تھی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح جو ہے نا مطلب خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے جو ہے نا یہ وہ بہت بڑی لیڈر ہے, ایک اس میں شک نہیں ہے کہ آج کل ایک پاپولر رہنما ہیں, تو اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر عام لوگ جو ہے وہ کیا ان اداروں کی جو ہے نا وہ مطلب اس کی کیا ریسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, جتنا خان صاحب نے میرے خیال میں اداروں کو میں پلورل میں ہی کہوں گا, جتنا انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور ہمیشہ ریسپیکٹ کیا, اور ہمیشہ میں اگین یہ بات ایمفسائز کروں گا, آج بھی ہماری بنی گالہ میں میٹنگ تھی, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں وہ اس ملک کی ضرورت ہے, اور ان اداروں کا ٹھیک چلنا ہی اس ملک کا مستقبل ہے. تو پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, کہا تھا کہ اے جرنیلو, اسرائیل سے پیسے کھانے والوں, ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. زرداری نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ کی, اور نواز شریف صاحب نے تو جرنیلوں کے اور ایون آرمی چیف صاحب کا نام لے کر مطلب ٹیسٹ کیے تھے. تو اگر کوئی بیرومیٹر ہے تو پھر مطلب ہے اکراس دا بورڈ ہے, بالکل سب کے کیس چلے ہیں, پتہ چلے کہ کون اس ملک کے ساتھ غدار ہے اور کون اس ملک کے ساتھ وفادار ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی سارے جو ہیں وہ ہمارے لاڈلے ہیں یا لاڈلے بن گئے ہیں, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور خان کیونکہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہے, اور اگین میں یہ بات کرتا ہوں, خان کی جنگ غار کی جنگ نہیں ہے. اگر مطلب آپ خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ کرنے کا موقع جتنا ہمیں ملا, ہی از بیانڈ پرسنل گیم. وہ اس لیول کا بندہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں پرسنل گیم میں کہ جی میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں پریزیڈنٹ بن گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بیسیکلی پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے انٹرنیشنل, ہم الحمدللہ ایک نیوکلیئر آرم ملک ہے, اسلامی دنیا کا واحد ہم نیوکلیئر آرم ملک ہیں, تو ہمیں کوئی کیوں ڈکٹیٹ کرے, ہم کس کی ڈکٹیشن کیوں لیں؟ پہلے آپ نے دیکھا جی آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے, کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پرائی جنگوں میں تھوڑی قربانیاں دی ہیں؟ کوئی مجھے گھر بتا دیں, کوئی علاقہ بتا دیں, کوئی ایسا خاندان بتا دیں جس کا اس جنگ میں نقصان نہ ہوا. تو وہ ایک اصولی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم جو بھی بقا کا فیصلہ کریں گے, پاکستان کی بقا کا فیصلہ کریں گے, پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ کریں گے. اور رولا یوکرین کی جنگ سے ہے. تو یار 676,000 میل دور ایک جنگ ہو رہی ہے, اس میں نہ میرا لینا نہ میرا دینا نہ میرا پڑوس, میں کیوں اس میں سائڈ لوں روس کی یا مطلب یوکرین کی؟ تو خان صاحب نے ایک اصولی فیصلہ لیا تو میں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ لوں گا, اور اسی کے اوپر پھر مطلب یو ایس اے نے جو پریشر بنایا, اور یو ایس اے اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ ایک اس وقت کی ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. ایز اے ملک یا ایز اے نیشن ہمارا ان کے ساتھ ایک بالکل اچھا تعلق رہا ہے. ہم نے ایک مطلب ٹریڈ پارٹنر بھی ہیں, سارا کچھ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں سنگل آؤٹ کر کے انڈیا خرید رہا ہے تیل رشیا سے,
بلکہ انہوں نے اس حد تک کیا کہ انہوں نے رشیا سے تیل خریدا اور وہ تیل صاف کر کے انہوں نے دوبارہ یورپ پہ بیچا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم خان صاحب نے بات کی ان سے سستا تیل اور سستا، تو کس کے لیے کی تھی؟ خان صاحب نے اپنے گھر کے لیے، بنی گالا کے لیے تو نہیں خریدنا تھا سستا تیل، یہ پاکستانی قوم کے لیے خریدنا تھا. تو ان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا. اور یہ جو پلیئرز ہیں اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے لوکل، یہ فارن پاورز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا جی جی ٹھیک. اچھا یہ جو ابھی جو ایف آئی آر خان صاحب کے خلاف درج ہوئی ہے جس میں آج ان کو ضمانت ملی ہے، تو اگر 3 دن کے بعد یہ ضمانت اس کی جو ہے نا پھر دوبارہ کنفرم نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک چھوٹا سا مطلب ہے، واقعی مجھے کہہ لیں، یہ ڈیسیجن تو پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی، اور جو بھی ڈیسیجن پارٹی لیڈرشپ کہے گی ہم تو مطلب اس کو فالو کریں گے. تو قبل از وقت ہے. میرے خیال میں عدالتیں بھی انشاءاللہ خان صاحب کا جو اسٹیچر ہے، خان صاحب کا جو لیول ہے، اس سے بخوبی واقف ہیں. اور مطلب اگین میں یہ کہوں گا کہ کیا خان صاحب ایک دہشت گرد ہے کہ اس کے اوپر یار تم لوگوں نے دہشت گردی کی ایف آئی آر مطلب ٹھوک دی ہے؟ رانا ثناء اللہ تو پتہ نہیں، یہ اگر قابلیت پہ ہوتا تو یہ ایسا ہی بھی کہیں ناپتی ہو سکتا، یہ سارے امتحان فیل کرتا. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں. آج اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ہمارا منسٹر آف انٹیریئر ہے، وہ جو دوسرا ہے وہ وینٹیلیٹر صاحب کیا نام ہے اس کا، جو کہتا تھا کہ جی پاکستان تو امریکہ کے اس کے اوپر وینٹیلیٹر ہٹا لے تو ہم پتہ نہیں مر جائیں گے، وہ ہمارا وزیر دفاع ہے. تو حالات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور یہ انفارچونیٹ بات ہے. اگین پارٹی لائن سے ہٹ کے پاکستان کی جو تباہی میرے خیال میں فائنینشیل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو باقی بھی ہوئی ہے، ان 4-5 مہینوں میں شاید دہائیوں میں یہ نہیں ہوئی ہوگی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستا ہو رہا ہے، یہاں پہ مہنگا کر رہے ہیں. بجلی کی قیمت انہوں نے آسمان پہ پہنچا دی ہے. میرا اور آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ہم سب سے بڑا بجلی پروڈیوس کرنے والا صوبہ ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہماری ہے، ہمارا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ فیڈریشن کے جی دیکھیں، فیڈریشن میں اگر آپ کوئی صوبے کو یا کسی علاقے کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، تو یہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح لگاتار یہ اٹیکس کر رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر پہ انہوں نے ایف آئی آریں کاٹ دی، تو اب مجھے بتائیں کہ چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا ہے، از ہی اے ٹیررسٹ، از ہی اے کرمنل؟ تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اسے انٹرنیشنل میں کیا ہمارا امیج جائے گا. اور لوکلی بھی جو اس وقت پاپولیرٹی گراف ہے، اگین میں بطور پی ٹی آئی کا بندہ ہو کے بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا، ساری 13 پارٹیاں اکٹھی تھیں، ان کو بری طرح مار پڑی. کراچی میں حالانکہ ادھر ہماری کوئی ایسی خاص کمپین بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی لوگ نکلے اور لوگوں نے بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کو جتوایا. تو اب یہ بوکھلاک ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان کا علاج کیا کریں. دے وانٹ ٹو بیسیکلی کیا کہتے ہیں، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرے. تو وہ غلطی ہے، مطلب اٹ از ناٹ ڈیموکریٹک وے. ہاں اگر انہوں نے کوئی مطلب کہنا ہے کہ جی بس ڈنڈے کے زور کی حکومت ہے اور ہم نے ڈنڈے پہ سنوانا ہے، تو پھر تو ہم ضرورت اپنائیں گے. اچھا فیصل امین صاحب، اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ جو ملک میں حالیہ مونسون کی بارشیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو مختلف علاقوں میں بلکہ ملک بھر میں جو سیلاب آئے ہیں، اس میں جو این ڈی ایم اے یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 700 سے زائد افراد جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. تقریباً کوئی 11 لاکھ کی قریب لوگ جو ہے وہ اس سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. جو این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 20,000 مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 70,000 کے قریب جو ہے وہ ملک بھر میں جو گھر ہے ان کو جو ہے جزوی نقصان پہنچا ہے. اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہوئی ہے، جس کی تعداد جو ہے وہ 207 ہے. سندھ میں 159، پنجاب میں 144 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 138 لوگ جان بحق ہوئے. اور اس میں سب سے جو ایک افسوسناک پہلو ہے ان واقعات کے، وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً پچھلے 1 مہینے سے مسلسل جو ہے وہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، سارے جو ہے نا وہ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری میڈیا کے اوپر جو ہے نا اس کو اتنا اس کو کوریج نہیں دی گئی ہے نیشنل میڈیا پہ. وہاں پہ تو صرف یہ جو ہے نا وہ جو شہباز گل کا معاملہ ہے، خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے، شہباز گل صاحب جو ہے وہ جوس نہیں پی رہے ہیں، وہ بھوک ہڑتال پہ ہے،
اس کو جو ہے نا میڈیا نے بالکل ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ اتنے جو ہے نا اتنے بڑے پیمانے پر جو نقصانات ہو رہے ہیں, جیسے 700 ہلاکتیں کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں اگر ہم جو ہے نا خصوصی طور پر ذکر کریں تو سب سے زیادہ جو خیبر پختونخوا میں جن اضلاع میں نقصان ہوا ہے وہ جنوبی اضلاع ہے. جنوبی اضلاع میں پھر ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. جنوبی وزیرستان ٹانگ کے علاقے جو ہے وہاں پہ بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوہستان کے علاقے ہیں, چارسدہ ہے, پشاور میں بھی جو ہے نا ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. فیصل امین صاحب, آپ ذرا یہ بتائیں, آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہیں اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا, یہ جو وہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے وہ اب کہاں تک پہنچی ہے؟ تقریباً آپ نے خود کہا تھا کہ تقریباً 40% علاقے میں جو ہے وہ مطلب پانی کے نیچے ہے. بالکل سر, یہ آپ نے بڑی, پہلے تو میں آپ کو رفت بھائی یہ بتا دوں کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ فلڈ کو, اور اتنا سیویئر فلڈ جو پتہ نہیں کافی سالوں کے بعد اس طرح کے سیویئر فلڈ آئے ہیں, ان کو مین اسٹریم میڈیا پہ کوریج نہیں ملی کیونکہ ہم پولیٹیکل چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں. تو اوور ڈی خان ورسٹ ہٹ ہے. اس میں ورسٹ ہٹ آپ نے خود فگر بتایا جو NDMA کا جاری کرتا ہے, پورے پاکستان میں 20,000 گھر گرے ہیں, ان میں سے 9,000 گھر جو ہیں وہ ڈی خان میں گرے ہیں. اچھا, ہماری اس وقت تک 7 ڈیتھ ڈی خان میں ہو چکی ہیں, 15 انجریز ہیں. مطلب یہ میں وہ سیریس انجریز کی بات کر رہا ہوں, مائنر انجریز تو پٹی شٹی کر کے جس طرح ہوتا ہے. تو ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ایک فلڈ آیا ہے, اور اس میں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس نے ہیومن لاسز کیے, لوگوں کا لائف اسٹاک جو جانور وغیرہ ہیں, ظاہر آپ نے انسان کو بچانا ہوتا ہے, کوشش ہم نے کی ہے, ریسکیو 112 کو کی ہم نے, ایون ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ کی ٹیم بھی ایمرجنسی میں موو کی ہوئی ہے. اس وقت ہماری 11 فیصل صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آؤں گا, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ سیلاب پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جی فیصل امین صاحب, آپ وہاں نقصانات کی تفصیلات بتا رہے تھے. جی سر, تو اس میں ڈی خان میں سر ایسا سمجھیں کہ پورے پاکستان کا آدھا نقصان ڈی خان ڈسٹرکٹ کا ہی ہوا ہے. جی بالکل. 147 ولیجز ہمارے سر ہٹ ہوئے ہیں, جس میں ہماری پرووا تحصیل, درابن تحصیل, ڈی خان تحصیل, پہاڑپور تحصیل, کلاچی تحصیل اور ترازندہ جو کہ ہمارا مین بلوچستان کے ساتھ لنک ہے, اور جو کہ لینڈ سلائڈ کی وجہ سے روڈ بھی ہمارا ادھر سے بند ہے. تو بلوچستان کے لوگ بیچارے ڈبل اس میں ہیں, وہ یہاں پہ مطلب ان کو وہ ایکسیس بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ایمرجنسی تو ہم نے بالکل فوری طور پہ اس پہ نافذ کر دی تھی, اور ہماری ساری ٹیمیں, ساری گورنمنٹ مشینری ہم نے ایون ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ سے بھی پل آؤٹ کر کے تو ہم نے یہاں پہ موبلائز کی بھی. آج آفیشلی اس کو ڈیزاسٹر ہٹ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, ڈیزاسٹر ہٹ اینڈ ایمرجنسی ایفرٹ, تاکہ اس میں اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی میں مزید موبلائزیشن کرنی پڑے تو آسانی ہو. اس وقت ہماری 11 ریسکیو اینڈ ریلیف کی ٹیمیں, ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں, کیونکہ زیادہ تر گاؤں جو ہیں سر وہ چاروں طرف سے پانی میں گرے ہوئے ہیں. تو وہاں سے لوگوں کو اور جتنا پاسبل ہو سکے ان کے جانوروں کو بھی ایون بوٹس میں نکال کے ڈرائی ایریاز میں لا رہے ہیں. 6 ہم نے میجر کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں ہر تحصیل کے جو ہٹ تحصیل ہیں ان کے اندر. اچھا جی سر, جہاں پہ ہم تقریباً 7,500 کے قریب بندوں کو کوکڈ فوڈ پہنچاتے ہیں, کیونکہ وہ ایسی جگہوں کے اوپر ہیں کہ وہاں پہ وہ پکانے کا یا اس طرح کا سسٹم نہیں ہو سکتا. تو ان کی فوڈ ڈیلیوری بھی کوکڈ آئٹم کی شکل میں جاتی ہے. جن لوگوں کے گھر ایسے علاقوں میں ہیں جو پارشلی ڈیمیج ہیں, ان فیملیز کو ہم نے 2075 کے آس پاس فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو فوڈ اس وقت اگلے چند ہفتوں کا ڈسٹریبیوٹ ہو کے ان کے پاس ڈسپیچ ہو چکا ہے. 46 ٹرکس جو تھے وہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. کچھ ٹرک مزید آج مطلب فیلڈ میں ہے, وہ رات کو جب ہم فگر کمپائل کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس. تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کے جو ہمارے پاس ظاہر ہے بھی ایسی ایمرجنسی صورت حال ہے, پہلے سب سے پہلے لوگوں کی جانیں بچانا سب سے ضروری ہے. اچھا فیصل امین صاحب, یہ جو مطلب بارشیں ہوئی پھر یہ فلڈز آئیں, تو پہلے سے تو اس کی پیشنگوئی تھی نا, پھر اتنا نقصان کیوں ہوا؟ کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان کی صلاحیت نہیں ہے, یا حکومت پہلے سے تیار نہیں تھی, کیا وجہ ہے؟
سر ایک تو نہیں پریڈکشن تھی، لیکن پریڈکشن سے بھی زیادہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے جی، مطلب ایک سیریس حقیقت ہے جس میں کبھی ڈرائی اسپیل ہوگا اور وہ اچانک سے وہ ڈرائی اسپیل آپ کا ایسے ہو جائے گا کہ 4 گھنٹے میں اتنی بارش ہو جائے گی جو سیزن میں شاید 1 مہینے میں نہیں ہوتی. تو بیسیکلی جو کوہ سلیمان کا ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے اس میں میسو رین ہوئی ہے، مطلب پریڈکشن سے بھی بڑھ کے رین ہوئی ہے. لوگوں کو حالانکہ ہم نے وارن کیا ہوا تھا کہ رین وغیرہ ہوں گی، لیکن وہ کیونکہ وہ انٹینسٹی اس کی اتنی زیادہ تھی اور وہاں سے وہ فلیش فلڈ نکلتا ہے، یعنی ریئیکشن ٹائم بھی آپ کے پاس چند گھنٹوں کا ہوتا ہے. اگر آپ اس دوران ریئیکٹ کر لیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ ادھر ادھر نکل سکتے ہیں، باقی پھر نکلنے کا سین بھی نہیں ہوتا. ایک ہماری بہت بڑی بچت ہوئی ہے، ورنہ اللہ معاف کرے ابھی تو ہمارا 40-45% ایریا ہے، شاید ہم 90% ایریا ڈاؤن ہوتے. کومل رام ڈیم کیونکہ بن چکا ہے جی، تو میجر جو ہمارا سب سے بڑا ریور ہے اس کو اس نے ڈیم اپ کر دیا، یعنی وہ جو مین فلڈ کے تھرسٹ تھے وہ اس نے اپنی جھیل کے اندر روک دیے. تو وہ ہمارا ایک لحاظ سے بچت ہو گئی. باقی جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے ری ایکشنز ہیں. انفارچونیٹلی ہم تو وہ باقی چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس تو کافی سالوں سے کہہ رہے تھے، لیکن ہم جیسے یا مطلب ہے وہ اس والی بات ہے نان ٹیکنیکل لوگ کہتے تھے کہ بڑا کپ لگے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. اور ابھی نارملی جس طرح ڈی خان کا ہسٹوریکلی انڈس ہماری طرف نقصان کرتا ہے، مطلب انڈس اوور فلو کرتا ہے اور وہ نقصان کرتا ہے. لیکن اس دفعہ انڈس کے نقصانات جو ہیں وہ نامنل ہیں، اور یہ جو ہمارا دامان ٹریکٹ ہے جو کوہ سلیمان سے آتا ہے میجر نقصانات اسی کے ہیں. تو یہاں پہ ابھی گورنمنٹ آف کے پی نے آلریڈی 2 ڈیمز کی جو ہے وہ PC1 کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیم اپ کریں اس پانی کو کہ ہمارا اربوں کا نقصان ہو گیا. تو اربوں کے نقصان کی بجائے بہتر ہے کہ کچھ ارب لگا کے ہم وہ ڈیم بنا لیں، جس طرح کہ کومل رام ڈیم ہے 20-25 ارب اس کے اوپر لگے ہوں گے. لیکن اس 20-25 ارب سے ہم نے پوری اپنی 2 تحصیلوں کو فلڈ سے بچا لیا اور وہاں پہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے. ایک اور چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں بڑی ضروری ہے کھیتی کے حوالے سے، اسپیشلی ہماری CRBC مین کینال جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرتی ہے. اچھا. تو یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے KP کا ایک میجر وہ ہے. 5 شوگر ملیں یہاں سے فیڈ ہوتی ہیں اور ہر شوگر مل کا تقریباً 3000 امپلائی ہے، یعنی 3000 خاندان ہیں. اور اسی طرح ایک اکنامک سرکل ہے، فارمر بھی اس سے پیسے لیتے ہیں. تو اس وقت CRBC کینال ہماری 4 جگہوں سے جو ہے وہ بہہ کے فارغ ہو چکی ہے. ہم نے CRBC کینال کا پانی بند کیا ہوا ہے. اگر یہ ریپیئر نہ کی گئی ارجنٹ بیسس پہ، اور یہ ظاہر ہے کیونکہ وہ وابڈا کا وہ ہے ڈومین ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، تو ہم ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ ہم نے کیا ہوا ہے. تو 4 لاکھ ایکڑ جو ہماری زمین ہے اس کے پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا. یعنی ہم 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ ایکڑ صرف سیراب کر سکیں گے، باقی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے آگے پھر ویٹ کا سیزن آ رہا ہے اور ایک بڑا سیریس ایشو ہے، فوڈ سیکیورٹی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے ایک ایشو ہے. تو گورنمنٹ آف KP تو اپنی کوشش بھرپور کر رہی ہے الحمدللہ. اس میں جو لوکل ہیں جی وہ بھی بڑا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. مطلب بہت سارے ہمارے ایسے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے فارم ہاؤسز میں، اپنی جگہوں کے اوپر لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. اور یہ ہے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اور 23 سے 26 تک دوبارہ رین پریڈکٹڈ ہیں، ہیوی ٹو تھنڈرس رین 23 to 26. اچھا فیصل امین صاحب کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ اس سے پہلے لوگوں کو مزید ایویکویٹ کیا جائے. صاحب یہ نہ ہو کہ مطلب وہ دوبارہ میں آ جائیں. یہ کچھ فیصل امین صاحب کچھ اندازہ ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہے ہمارے مطلب خیبر پختونخوا کے، تو کتنے لوگ جو ہیں ان سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں؟ سر میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ یہ 9000 گھر تو کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہیں. اچھا. تو 9000 گھر جو کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہیں، اگر آپ ایک گھر میں جس طرح ہمارا تو جوائنٹ فیملی کا آپ کو پتا ہے سر سسٹم، جوائنٹ فیملی سارے بھائی بہن اور مطلب ہے وہ جتنے ہی ہوتے ہیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو اگر آپ ایوریج 15 سے 20 بندے بھی فی گھرانہ لگائیں تو یہ کافی مطلب ہے عوام بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد پارشل ڈیمیج والے کچھ ہیں. اب وہ پارشل ڈیمیج میں سے بھی ہم لوگوں کو پل آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا ہے نا کہ سر ایک گھر کا کمرہ گرا ہے تو باقی کمرے بھی اس کے ولنریبل اسٹیج میں ہیں. ابھی کل میں گیا 2 بچے بیچارے ڈی خان میں مطلب وہ چھتیں گرنے کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، ان کی فیملی کو ہم نے چیک وغیرہ کل دیے. تو وہ کچے مکان ہیں زیادہ تر. جب لگاتار بارش ہوتی ہے تو وہ پٹی کے بنے ہوئے ہیں تو ان کے کلیپس ہونے کا مطلب وہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے، ہم لوگوں کو پل آؤٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جن کے گھر میں 2 کمرے گر گئے ہیں اور 1 کمرہ بقایا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر رہنا ہے. تو ان کو کنونس کرنا کہ بھائی یہ بھی خطرناک ہے، آپ پلیز تھوڑا سا پل آؤٹ کر کے آ جائیں ٹینٹ ولیج میں یا کسی اور محفوظ جگہ پہ، تاکہ تھوڑا سا پھر ایکٹیویٹیز کے بعد آپ وہ ہوں.
ٹھیک ہے سردار فیصل امین خان گنڈپور، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں مجھے جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب، جو کہ ماحولیات کے ماہر ہیں اور انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں ایک اور صحافی بھی جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے یہ ابھی سنا بھی کہ وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے جانی اور مالی، خاص کر جو جنوبی بیلٹ ہے۔ تو فیصل امین صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یعنی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا اتنی شدید حد تک جو ہے وہ اب یہ اس کے نقصانات جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بارشیں ہوئی، کیا یہ وہی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ جو غالب اکثریت ایسے ہی سوچتی ہے، اچھا، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے سائنسی شواہد موجود ہیں۔ تو سائنسی شواہد یہ ہیں کہ ہم بتدریج درجہ حرارت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں سال بسال۔ 1998 سے شروع ہوا ہے، 2022 میں ہم چل رہے ہیں۔ یہ کوئی 24-25 سال یعنی ربع صدی کے اندر اندر ہم نے درجہ حرارت کو، جو اوسط درجہ حرارت ہے دنیا کا یا کسی مخصوص حصے کا، درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے جو سمندروں میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں جو پانی ہے اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے، گرم ہوتی ہے، وہ پھر بھاپ بن کے، بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں۔ تو جو بخارات اوپر جاتے ہیں انہوں نے تو لوٹ کے زمین پہ ہی آنا ہے نا، وہ بادل بنتے ہیں، بادل سے یا بارش ہوگی یا برف کی شکل میں ہوگی۔ تو جتنا زیادہ اس گرمی کا اثر ہوتا جائے گا اتنی زیادہ بادل اور بارشیں ہوں گی۔ اب اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں، جیسے ایک دو ٹرمز یوز کرتے ہیں کلائمیٹ والے، ایک کو ایل نینو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ایل نینو ایک ایفیکٹ ہے، اور جب ایل نینو ایفیکٹ نہیں ہوتا تو لانینا کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ابھی ہم اس وقت 2021 اور 22 میں ابھی چل رہے ہیں، یہ اس وقت وہ لانینا ایفیکٹ بھی موجود ہے۔ اور جو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے، ڈیٹا کے تجزیے سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عموماً ایسے سالوں میں طوفان زیادہ شدت سے آتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کثرت سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی 22 تاریخ ہے، سمجھے کہ جو ساون ختم ہوا، بھادوں شروع ہو گیا، تو بھادوں کا بھی صرف ایک ہفتہ گزرا اور اس کو جانا ہے تقریباً نصف ستمبر تک۔ اور ابھی جو بارشوں کا جو ابھی تک ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 377% زیادہ بارش ہوئی ہے بلوچستان میں، بالکل سالانہ اوسط سے 300 گنا، 377%۔ یعنی جتنی بارش ہوتی ہے اس سے کم از کم 5 گنا یہ بنتا ہے۔ سندھ کا بھی یہی حال ہے، سندھ میں بھی غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں، اور یہ بارشیں بھی تقریباً 5 گنا ہی بنتی ہیں جو اوسط ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلے، اگر آپ 2010 کو یاد کر لیں، 2010 میں پاکستان کا وہ سیلاب آیا تھا جس کو لوگ عموماً 100 سالہ سیلاب کہتے ہیں کہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے۔ بالکل بالکل، وہ صدی کا ایک سیلاب ہم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا پاکستان میں۔ اور پھر اب جو اس وقت جو سیلابی کیفیت ہے، یہ مجھے کسی طور کم نہیں لگتی اس 2010 کے مقابلے میں، جس میں تقریباً 78-80 ضلع پاکستان کے متاثر ہوئے تھے۔ اب بھی تقریباً وہی حال ہے، کچھ 20 کے قریب ضلع تو بلوچستان میں کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر کر دی انہوں نے۔ سندھ میں کئی جگہوں کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ جو میدانی علاقے، پھر ہمارا جو خیبر پختونخوا میں جو خاص طور سے ولنریبل جگہ ہیں وہ پہاڑی علاقے، اس لیے کہ بارش تیز ہوتی ہے، یعنی مانسون کی بارش جو ہے وہ بہت تیزی سے برستی ہے اور زیادہ پانی ہوتا ہے، بڑے سائز کی بوند ہوتی ہے۔ تو جب وہ زمین پہ یا میدانی علاقے پہ گرتی ہے تو بہنا شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ جتنا سلوپ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہاڑ کی سلوپ پہ گرتی ہے تو وہ پانی تیزی سے نیچے رش کرتا ہے، تو یہ درے ورے، چھوٹے چھوٹے وادیاں پہاڑوں کے اندر، ان سے پانی جمع ہوتا ہے اور بڑی سپیڈ سے نکلتا ہے۔
اب آپ نے پتہ نہیں دیکھے ہیں کتنے ایک ویڈیوز گزشتہ دنوں میں، میں چونکہ مانیٹر کرتا رہا ہوں، اس میں ایسے حیبتناک مناظر ہم نے دیکھنے کو ملے ہیں کہ پانی آنے سے پہلے پتھروں اور لکڑیوں اور مٹی اور کیچڑ کا ایک پورا پہاڑ بہتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے. وہ اس کے راستے میں پل آیا تو بہ گیا. ہنجا کی سڑک آپ کو معلوم ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم ایک سینئر صحافی بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی وہاں کے حالات کا معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جوائن کیا ہے جناب سعید اللہ خان مروت صاحب, جو کہ وہاں کے سینئر صحافی ہیں. سعید اللہ خان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سعید اللہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے جی. سعید اللہ خان صاحب, یہ جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس سے پہلے فیصل امین بھی ہمارے ساتھ تھے, یہاں پہ میرے ساتھ ایک ماہر ماحولیات بھی بیٹھی ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. تو جو حالیہ بارشیں ہیں اس میں تقریباً ایک مہینہ پچھلا تقریباً گزرا ہے, اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے ہمارے جنوبی اضلاع میں ہوا ہے. اور پھر جنوبی اضلاع میں ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے نا, وہ جس میں جیسے فیصل امین نے بھی ہمیں بتایا کہ تقریباً 40% علاقہ اب بھی جو ہے نا وہ پانی کے نیچے ہے. تو وہاں کیا صورتحال ہے, کتنا نقصان ہوا ہے, اور ابھی موجودہ ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ یقیناً بارشیں رک گئی ہیں, کسی حد تک جو سیلابی ریلیں ہیں وہ تسلسل جاری ہے, بتدریج کم ہوا ہے. مگر جو تباہی یا جو وہاں پہ صورتحال شہریوں کے لیے مشکلات ہو سکتی تھی, جس طرح سے پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے کے دوران سیلابی ریلوں کا جو رخ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف اور ٹانک کی طرف آیا, اس سے یقیناً شہری یا جو ڈیرہ اسماعیل خان کی 3 تحصیلیں ہیں تو وہ شدید متاثر ہوئی ہیں, جن میں پرووا, درابن اور کلاچی کی خصوصی طور پر. پھر ان میں مختلف علاقے ہیں جو دیہی علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر, جن کی زندگیاں پہلے بھی کوئی زیادہ ان کے بہتر نہیں تھے, حالات بہتر نہیں تھے. ان کے گھر, ان کی گلیاں, ان کے کوچے یا ان کے جو وسائل تھے وہ نہیں تھے, وہ مزید جو ہے ان بارشوں سے متاثر ہوئی ہیں. اچھا سعید اللہ خان صاحب, یہ پہلے سے جو ہے نا جب یہ بارشیں نہیں ہوئی تھی تو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہے نا اس طرح پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی کہ شدید بارشیں ہوں گی, تو جب پہلے سے مطلب اطلاع تھی تو پھر یہ کیوں اتنا نقصان ہوا؟ کیا حکومت جو ہے نا تیار نہیں تھی, اس کے ادارے جو ہے, یا ان کی صلاحیت نہیں ہے؟ یقیناً تیار نہیں تھی, اور یہ پرائرٹیز میں بھی شاید نہیں تھا. این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, ضلع انتظامیہ, محکمہ مال, مطلب دعوے ایک علیحدہ ہیں. ابھی یہ جو ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج کی شکل میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جو نقصانات کا ایک تخمینہ انہوں نے لگایا ہے, اس کے حساب سے اگر اس کو آپ دیکھیں کہ حالیہ سیلاب سے 147 دیہات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. 8500 گھر اس سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. 7 اموات ہوئی ہیں اور 15 سے زائد زخمی بتائے گئے ہیں. 6 ریلیف کیمپ, ان کے مطابق ان کا دعویٰ ہے مقامی جو انتظامیہ ہے کہ 6 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. رہائش, فوڈ, شیلٹر اور ادویات ان میں مہیا کی جا رہی ہیں. 6 ریسکیو ٹیموں کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے. 5 اسٹینڈ بائی کا بھی بتایا جا رہا ہے. 2000 فوڈ پیکیجز تقسیم کرنے کا اب تک انہوں نے وہ جاری کیا ہے, اور اسی طرح سے 30 ٹرک امدادی سامان جو ہے وہ تقسیم بھی کیا جا چکا ہے. میں گزشتہ روز درابن سائٹ پہ اور پرووا سائٹ پہ گیا تو مجھے 1-8 کیمپ وہاں پہ ضرور نظر آیا. 1-8 ٹرک جو ہے وہ بھی کیمپ میں پہنچایا گیا, اور جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے حوالے کیا گیا, انہوں نے تقسیم بھی کیا. مگر میرا جو کنسرن ہے کہ جی وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس آفت سے نمٹنے کے لیے جو پیش بندی ہے وہ کیوں نہیں کی گئی. لوگوں کا یہ وہاں پہ وہ ہے کہ جی وہ جو رودے ہیں, جو رستے ہیں پانی کے, ان کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا, ان کی صفائیاں کیوں نہیں کی گئی, ان کے جو پشتے ہیں وہ مضبوط کیوں نہیں کیے گئے. یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انتظامیہ کے پاس ہونا چاہیے, جن کا جواب صوبائی حکومت کے پاس ہونا چاہیے. اب یہاں پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کو
आफत ज़दा करार देने का। अब ये सूरत हाल ये किसी की नेग्लिजेंस से हुआ है आफत ज़दा, या मतलब ये कोई सिर्फ और सिर्फ खालिसतन एक आफत थी जिसकी वजह से ये हो गया, जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता, जिसकी रेमेडी या जिसको दुरुस्त या कम नहीं किया जा सकता था। हम सवाल ये करते हैं, या शहरी वहां पे ये सवाल करते हैं कि हमारा पुरसाने हाल अब भी कोई नहीं है। अच्छा, ये जो अभी आप अदाद शुमार बता रहे थे कि इतने इतने सारे कैंप्स बनाए गए हैं, ये खुराक जो है ना वो पहुंचाई जा रही है, तो ये कोई लोगों तक पहुंच भी रही है, या आप वहां लोग जो है ना उनकी मुश्किलात देख रहे हैं, उन तक खुराक या जो इमदाद है वो नहीं पहुंच रही है? नहीं, अब देखिए ये तो हम रोड पर से हम देख सकते हैं। अब वो जो रास्ते जहाँ पे बस्तियां हैं, दूर दराज इलाके हैं जहाँ से आप मूव ही नहीं कर सकते जब तक कोई हेली ना हो, या जब तक कि कोई और ऐसे वसाइल ना हो, तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ये जो तखमीने लगाए हैं ये किस तरह से लगाए हैं और ये किस तरह से सामान इन एरिया तक पहुंच भी जा चुकी है। तो सवाल वही है कि बेहतर ये था कि ये इस आफत को जिस हद तक कम किया जा सकता था, बिलाशुबा बारिशें या सैलाबी रेले हुकूमत नहीं लाती, मगर उनके रस्ते मुतय्यन जरूर किए जा सकते हैं कि वो उन्हीं रस्तों से गुजरें। अब डेरा इस्माइल खान में एक गोमल जाम बना तो गोमल जाम भी ओवरफ्लो हुआ, तो अगर हम रिजर्वायर भी नहीं बना सकते और बारिशें तो आएंगी, पानी भी आएगा, रेले भी आएंगे, तो हमने ऐसा क्या किया? हम ऐसे इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईदुल्लाह खान मरवत साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल कि ये जो जिस तरह की शिद्दत है इन बारिशों में, ये जो तूफ़ान है, आजकल तो इस तरह बारिशें होती हैं कि वो जो हमारे बचपन की बारिश थी वो तो है ही नहीं, यानी मतलब वो आजकल जो भी बारिश होती है बिल्कुल उसमें पहले तूफ़ान होता है जी। तो यानी उससे ज़्यादा जो है ना फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। मैं तो अक्सर जो है ना, ये मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा है कि जब भी इस तरह की बारिशें होती हैं तो मैं सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह खैर की बारिश हो, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है सारे छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, लोग डूब जाते हैं, बड़ी तकलीफ। इसमें मेरा सवाल ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये पिछले तकरीबन 20 सालों से, तो मेरे ख्याल में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, 20 सालों से इसके जो है ना शदीद असरात हमारे ऊपर शुरू हुए हैं। तो इसको अब इसके लिए कोई पेशबंदी हो रही है? इसके लिए मतलब मुस्तकबिल में अगर ये इस तरह चलते रहें तो ये तो आइंदा 30-40 सालों में इसमें तो फिर लाखों लोग मरेंगे हर साल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और अभी भी मर रहे हैं, इसलिए कि हम तो अपने मुल्क 700 लोग तो मरे हैं। अपने मुल्क, अपने शहर के स्टेटिस्टिक्स हैं। अगर आप साथ में अभी इसी सीज़न में बांग्लादेश में जो लोग मरे हैं, जो इंडिया में लोग मरे हैं, जो हमारे से 1-2 हफ्ते पहले अफ़गानिस्तान में जो यानी साउथ एशिया पूरा, इस साउथ एशिया के श्रीलंका में अभी जो बेतहाशा सैलाब आया है जिससे तबाही हुई है, तो ये पूरे मुल्क में, ईरान में आपने देखा आया है, ओमान में आया है, सऊदी अरब में आया है, इसमें दुबई में सैलाब आए हैं। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो सिर्फ हम पे नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रहा है, मुख्तलिफ शक्लों में हो रहा है। आप इसको कभी, आपको जून का महीना, मई का महीना, जून का महीना याद करें जब हमारी जगह जगह जंगलों में आग लगी हुई थी। बिल्कुल, वो कुछ खुद लगी थी, कुछ शायद गालिबन लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जहाँ जहाँ वो आग लगी, जहाँ जहाँ वो दरख्त जले, वो सारी जगह इस पानी के लिए अब नहीं ठहर सकती। पानी आएगा और वो जो चीज़ अपने साथ ज़ोर से बहा जा सकता है बहा के ले जाएगा, मट्टी बह जाती है, आपकी ज़रख़ेज़ मट्टी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसे यानी एक से दूसरा जुड़ा हुआ एक सिलसिला है हादसों का कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ ट्रिगर ऑफ होती है। तो इसको इस तरह देखना है कि हमने पेशबंदी इसकी कैसे करनी है। हमने ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही थी, दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा था। उसका जवाब ये है कि जी आप लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल या कोयला, उसमें से जो गैसें निकलती हैं वो माहौल को गर्म करती हैं। तो तरीका क्या होगा, इसको लॉन्ग टर्म तरीका क्या होगा कि आप पहले तेल का इस्तेमाल और कोयले का इस्तेमाल कम करें, ताकि वो गैसें या जो हमारे खेतों में से और ये लाइफ स्टॉक में से जो गैस जाती है, ये गैसों का अखराज कम हो ताकि माहौल कम गर्म हो। जब माहौल कम गर्म होगा, आप ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो फिर चलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद।
ناظرین یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس میں ہماری جو شمالی علاقے ہے خیبر پختونخوا کے وہاں پہ بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں. مالاکنڈ ڈویژن ہے, پھر چترال ہے, اس کے ساتھ جو کاغان ناران کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو انوائرمنٹ, یہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے, موسمیاتی تبدیلیاں, یہ جتنا سنجیدہ ہے, آپ کو حکومتی سطح پہ کتنی سنجیدگی نظر آتی ہے اس سے نمٹنے کی؟ ذرا سا معصومانہ سوال ہے سوال. اچھا اس کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ بہت نیچے آتا ہے. نہیں ہے. اچھا. ہماری نیشنل پرائیورٹیز, ہماری جو صوبائی, دیکھیں ہم ہر سال چند ارب روپے مختص کر دیتے ہیں کہ جی ان سے ہم نے ڈیولپمنٹس کرنی ہے, مثلا روڈ بنانی ہے, مثلا برج بنانا ہے. وہ ہمارے اربوں روپے جب لگتے ہیں جو چیز بنانے میں, وہ ایک سیلاب آ کر آپ سے لے جاتا ہے. اب آپ نے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے تو اس سے زیادہ کا خرچہ کرنا ہوگا. سو ہمیں یہ جو ابھی سعید اللہ صاحب نے بھی بات کی نا کہ ہمیں پیش بندی کے طور پہ, جیسے پانی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بہت زیادہ پانی آ گیا تو زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پانی بھی آئے گا, آپ کو پتہ ہے. تو جب زیادہ پانی آئے گا تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے لیے راہیں بنا دیں, اس کے طریقے کر لیں, مثلا ایک یہ کہ ہم اپنی زمین کے اندر پانی کو بھیج سکیں تاکہ جیسے ڈیم بھی بنائے, یہ جو ٹریپ ڈیم ہوتے ہیں کہ جو سیلابی ریلوں کو روک لیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر سال ہمارا تربیلا ڈیم بھرنے کی تاریخ 28 اگست ہوتی ہے. اس دفعہ 21 اگست کو یہ بھر گیا. اب جو ہمارا منگلا ڈیم ہے وہ جب بھرتا ہے وہ اس سال اس سے پہلے بھر گیا. آپ نے دیکھا کراچی میں وہ جو ڈیم ہے جو ہب کا ہے کہ وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, صوبوں کے درمیان رابطہ نہیں ہو رہا. ہمیں اپنی جو ترقیاتی پروگرام ہے نا, ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ہم حادثوں سے نہیں بچ سکتے, حادثے آتے رہیں گے اور ہمیں ان کے لیے تیار رہنا پڑے گا. تو ایسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صرف ادارے پہ نہیں پیسے لگانے ہیں, بیسیکلی یہ پیسے اپنے لگانے ان لوگوں پہ جو اب اس وقت آفت زدہ ہوئے ہیں, جن کے گھروں کے رشتہ دار مر گئے, جو زخمی پڑے, جن کے گھر گر گئے, جن کے کھیت ضائع ہو گئے, کسی نے فارم لگایا ہوا تھا اور پورا فارم بہ گیا, کسی کا ایک ہوٹل تھا کھوکا تھا اس پہ پانی آ کے بہا کے. تو ان کی مینجمنٹ کے لیے ہمیں تھوڑے بہت پیسے رکھنے ہوں گے. پاکستان غریب ملک ہے اور جس حالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر پتہ ہے. ایسے میں یہ خوش فہمی لگتی ہے کہ ہم ایسا کر پائیں گے, لیکن جو دور رس پلاننگ ہوتی ہے اس میں ہمیں ان حادثات, ان قدرتی آفات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کسی بھی وقت ہمیں کہیں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہمارے پاس اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ پہلے ریسکیو کر سکیں اور اس کے بعد ان کو ریلیف. یہ دو کام پہلے ہوتے ہیں. بعد میں بڑے لمبے مسئلے بہت دیر تک چلتے ہیں, اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں, لیکن جو فوری چیز ہوتی ہے حادثے میں گھرے ہوئے لوگوں کو, ان کو آپ نے ریلیف دینا ہوتا ہے, نکالنا ہوتا ہے, وہاں سے بچانا ہوتا ہے, ان کی زندگی بچانی ہوتی ہے, اور اس کے فوراً بعد آپ نے ان کو روٹی یا کپڑا یا چھت اگر کہیں ہے تو. یہ ہے بنیادی چیزیں. یہ نہ ہو تو انسان کی بچنے کے معاملات مشکل ہیں. تو اس لیے ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا اپنی نیشنل پلاننگ میں کہ ان حادثات سے ہمارے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارا میل وقوع اور جو موسم ہے جو آپ کو بتایا کہ شاید اور بھی خراب ہو جائے گا, تو اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی پڑے گی. اور جیسے آپ نے 2 دفعہ یہ بات کی کہ پتہ تھا کہ بارش آنے والی ہے, لیکن یہ بے شک پتہ نہیں تھا کہ یہ 300 گنا بارش ہو. شدت, اس کی شدت کتنی ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, مجھے ان سے بڑا جو ہے نا یعنی گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منشور میں جو ہے نا کہیں آپ انوائرمنٹ پہ یہ بات نہیں کریں گے, کہیں کلائمیٹ چینج پہ یہ بات نہیں کریں گے. حالانکہ یہ جب وقتاً فوقتاً یہی حکومتیں آتی ہیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے, عمران خان صاحب کی تھوڑا جو ہے نا ہم تھوڑا بہت ان کی جو ہے نا وہ کریڈٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ بلین سونامی ٹری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ درخت تو لگے ہیں نا جو بھی ہے. پھر وہ لیکن ڈیمز کے حوالے سے ان کی جو دعوے تھے وہ دعوے رہ گئے ہیں کہ 300 ڈیم بناؤں گا میں. خیبر پختونخوا میں ان کی آج بھی حکومت ہے تقریباً 9 سالوں سے. تو یہ اس میں سیاسی جماعتوں کی کیسی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے بڑی جی دیکھیں, میں یہ بات بڑے بار